بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ ادب سے درود شریف پڑھنے والوں کا مقام۔ جو لوگ حقیقت میں درود پاک سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں اور درود پاک ان کی زندگی کا حصہ ہے، وہ یہ ذکر کرتے ہیں روزانہ بلا ناغہ معمول کے ساتھ، اور فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ تھوڑا سا اپنا انداز تھوڑا سا تبدیل کر کے دیکھیں گے درود پاک کو پڑھنے کا، تو انشاءاللہ تعالی ان کو فیض جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ دیکھیں، سب سے ایک امپورٹنٹ بات اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو یاد کا نام جو ہے وہ درود ہے۔ جب آپ لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں نا، تو آپ لوگ درود پاک پڑھ کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو یاد کا نام جو ہے وہ درود پاک ہے، اور جو ادب کا نام ہے نا وہ فیض ہے۔ جتنا ادب اور تعظیم آپ کے انداز میں ہوگا نا، اتنا ہی آپ کو فیض ملے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ پر درود پاک پڑھو تو نہایت اچھے طریقے سے پڑھا کرو، بڑے خوبصورت انداز سے پڑھا کرو۔ اب جب احسن الصلاۃ کا لفظ ارشاد فرمایا کہ نہایت اچھے اور خوبصورت انداز میں پڑھا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو درود پاک کے آپ لوگ صیغے استعمال کرتے ہیں وہ بھی انتہائی اچھے اور خوبصورت استعمال کیا کرنا، جیسے کہ سیدنا و مولانا شفیعنا حبیبنا، آپ کے تمام اچھے اسماء گرامی اور آپ کی نہایت مبارک صفات طیبہ کا ذکر کرنا، اور پھر دل جمعی اور خشوع و خضوع سے پڑھنا، اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اچھا اور پاکیزہ ماحول بنا کر پڑھنا، اور دل کو، روح کو، طبیعت کو، دھیان کو خوب لگا کر جما کر پڑھنا، تو یہ ساری باتیں احسن الصلاۃ کے تحت آ جاتی ہیں۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ شاید تمہیں پتہ نہیں، جو درود و سلام تم مجھ پر پڑھتے ہو وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور ہر ایک کا درود و سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو جس کا درود و سلام جتنا زیادہ خوبصورت اور جتنا زیادہ ادب اور تعظیم اور حسن، خوبصورتی اور آداب کے ساتھ پیش ہوگا اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہوگا، تو اتنا ہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس درود و سلام کا ذکر اتنی ہی توجہ اور شفقت سے سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب مجھ پر درود پاک پڑھنا چاہے تو پہلے طہارت کرے۔ اب اس طہارت کی کوئی حد نہیں ہے، پہلے غسل کرے، اچھا لباس پہنے، وضو کرے، اپنے وجود کو، جسم کو جتنا زیادہ پاک و صاف کرے، لطیف کرے، اتنی ہی طہارت ہے۔ پھر کلمہ شہادت پڑھے اور پھر اس کے بعد مجھ پر درود پاک کا آغاز کرے۔ تو فرمایا جب اس طرح سے پوری طہارت اور اہتمام کے ساتھ درود پاک کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ادب آداب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اوپر درود پاک بھیجنے اور پڑھنے کے خود ارشاد فرمائے ہیں کہ جب بھی درود پاک پڑھنے لگو تو اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے وجود کو بالکل پاکیزہ اور اس کو طہارت میں لے کر آ کر آپ جو ہے وہ درود پاک کا آغاز کیا کریں۔
تو ادب اور تعظیم کا جو دوسرا نام ہے نا وہ فیض ہے۔ جتنی توجہ، جتنا ادب، جتنی تعظیم اور عاجزی ہوگی آپ کے ذکر میں، آپ کے درود پاک پڑھنے کے انداز میں، یقین کریں اتنا ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ کی نگاہ آپ پر پڑے گی۔ اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ نگاہ میں آ جائیں گے تو فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو۔ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا کہ جب آپ لوگوں نے توجہ اور تعظیم سے درود پاک پڑھنا ہے تو آپ کو ضرور فیض ملتا ہے۔ اور درود پاک کو ادب سے پڑھنے والوں کا مقام یہ ہے کہ ان پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جتنا ادب، جتنی تعظیم اس کے ذکر میں ہوگی، اتنی ہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام توجہ فرمائیں گے۔ اور آپ کا پڑھا ہوا درود پاک کس انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اس چیز پر آپ نے خود غور کرنا ہے کہ ہمارے پڑھے ہوئے درود و سلام میں کتنا ادب اور تعظیم ہے، کتنی توجہ ہے، کتنی یکسوئی ہے۔ دیکھیں درود پاک جو ہے نا وہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے اس چیز پر۔ لیکن اتنا درود پاک ضرور بیٹھ کر پڑھ لیا کریں جس کے اندر آپ کی مکمل یکسوئی، توجہ، ادب اور تعظیم جیسے جو انداز ہیں وہ شامل ہونے چاہیے، چاہے وہ 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اب 5 منٹ تو ہم اپنی مصروف زندگی کے اندر سے اتنا ایک تو نکال سکتے ہیں کہ وہ 5 منٹ کے اندر ہم اپنے محبت کا اظہار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کر سکیں، ادب تعظیم کے ساتھ۔ اور وہ 5 منٹ اگر روزانہ آپ کا معمول بن جائے تو یقین کریں کہ آپ کو فیض ضرور ملے گا۔ آپ اپنی روح کے اندر، اپنے دل کے اندر ان تمام چیزوں کو محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ادب اور تعظیم سے درود پاک پڑھنا کبھی مت بھولیے گا۔ ضرور اپنی مصروف زندگی کے اندر سے 5، 10، 15 منٹ ایسے ضرور نکالیے گا کہ جس کے اندر آپ ادب سے توجہ اور یکسوئی کے ساتھ درود پاک پڑھ سکیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ روز محشر اور کیا چاہیے، مصطفیٰ کا سہارا بڑی چیز ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔